سوچئے اگر ایک پوری تہذیب کا سب سے قیمتی علم، اس کی روح، صرف ایک انسان کے سفر پر منحصر ہو۔ تاریخ میں کچھ ایسے گمنام ہیرو ہوتے ہیں جو علم کے محافظ بن جاتے ہیں۔ یہ کہانی ان میں سے ایک کی ہے، اور ایک ایسے مشن کی جو تقریباً ناممکن لگتا تھا۔ ذرا تصور کریں، کہانیوں کا ایک سمندر، کوئی 100-200 نہیں، پوری 5 لاکھ کہانیاں۔ ان میں سے کچھ تو خالص حکمت کی موتی ہیں اور کچھ صرف وقت کے ساتھ بگڑی ہوئی افواہیں ہیں۔ اب سوچئے کہ آپ کا کام اس سمندر میں غوطہ لگانا ہے اور صرف سچے موتیوں کو باہر نکالنا ہے۔ یہی امام ابو داؤد کا زندگی بھر کا مشن تھا۔ وہ صرف ایک عالم دین نہیں تھے، وہ سچ کے ایک عظیم متلاشی تھے۔ تو بات ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے 200 سال بعد کی۔ اسلامی دنیا علم کا ایک روشن مینار تھی، لیکن اس روشنی پر ایک سایہ بھی منڈلا رہا تھا۔ نبی کریم کی تعلیمات کے بارے میں لاکھوں روایات گردش تو کر رہی تھیں، لیکن ان میں سے سب کی سب مستند نہیں تھیں۔ تو سوال یہ تھا کہ سچ کو اس شور سے الگ کیسے کیا جائے؟ اسلام کا مستقبل اس ایک سوال کے جواب پر ٹکا تھا۔ تو آخر یہ حدیث ہے کیا؟ سیدھے لفظوں میں یہ وہ باتیں، وہ کام اور وہ فیصلے ہیں جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے ہیں۔ قرآن کے بعد یہی ایک مسلمان کی زندگی کے لیے سب سے بنیادی رہنمائی ہے۔ اور اس وقت ہم سینکڑوں یا ہزاروں کی نہیں، بلکہ نصف ملین یعنی 5 لاکھ سے زائد ایسی روایات کی بات کر رہے ہیں۔ 5 لاکھ! یہ ایک بہت بڑا خزانہ تو تھا، لیکن ساتھ ہی ایک بہت بڑا چیلنج بھی، کیونکہ مستند موتیوں کے ساتھ ساتھ ٹوٹی ہوئی کڑیاں اور مشکوک کہانیاں بھی تھیں جو آنے والی نسلوں کو بھٹکا سکتی تھیں۔ تو سوال بہت بڑا تھا، روایتوں کے اس وسیع جال میں سے سونے کے دھاگے کیسے تلاش کیے جائیں؟ یہ کیسے یقینی بنایا جائے کہ جو الفاظ نبی کریم سے منسوب کیے جا رہے ہیں وہ واقعی انہی کے ہیں؟ پوری امت کی میراث داؤ پہ لگی تھی۔ اس کا حل نکالا گیا ایک قسم کی فورینزک سائنس سے۔ جی ہاں، علماء نے ہر روایت کو جانچنے کے لیے ایک انتہائی سخت نظام بنایا۔ ایک صحیح یعنی مستند حدیث سمجھے سونے کی ایک زنجیر کی طرح تھی، جس کی ہر کڑی یعنی ہر راوی مضبوط اور قابل اعتماد تھا۔ لیکن ایک ضعیف یعنی کمزور حدیث میں کڑیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، کوئی راوی گمنام تھا یا ناقابل اعتماد، یا پھر سلسلہ بیچ میں سے ہی ٹوٹا ہوا تھا۔ بس یہی وہ فلٹر تھا جو سچائی کو محفوظ رکھنے کی چابی بنا۔ اور اس عظیم کام کے لیے ایک ہیرو کی ضرورت تھی، کوئی ایسا شخص جو صرف اپنا دماغ ہی نہیں بلکہ اپنی پوری زندگی اس ایک مشن کے لیے وقف کر دے۔ اور وہ ہیرو ہیں ہماری کہانی کے مرکزی کردار امام ابو داؤد۔ سن 817 میں سیستان، جو آج کا مشرقی ایران ہے، وہاں پیدا ہوئے ابو داؤد ایک جگہ ٹک کر بیٹھنے والے انسان نہیں تھے۔ ان کے اندر علم کی ایک ایسی پیاس تھی جو کبھی نہیں بجھتی تھی، ایک ایسی لگن جو انہیں دنیا کے کونے کونے میں ایک انتھک مسافر بنانے والی تھی۔ ان کا عظیم سفر ان کے گھر سیستان سے شروع ہوا۔ صرف 18 سال کی عمر میں وہ اس وقت کی علمی دنیا کے مرکز بغداد کی طرف روانہ ہوئے۔ لیکن یہ تو صرف شروعات تھی۔ اگلی کئی دہائیوں تک ان کے قدموں نے عراق، مصر، شام اور حجاز کے راستوں کو ناپا۔ وہ کسی لائبریری میں بیٹھ کر کتابیں نہیں پڑھ رہے تھے، وہ براہ راست علم کے سرچشموں تک جا رہے تھے۔ انہوں نے 300 سے زیادہ اساتذہ سے علم حاصل کیا اور ان لوگوں سے براہ راست احادیث سنی اور یاد کیں جنہوں نے انہیں نسل در نسل محفوظ رکھا تھا۔ اور یہ سارا سفر، قربانیوں اور محنت سے بھری یہ پوری زندگی ایک شاہکار کو جنم دینے والی تھی، ایک ایسی کتاب جو آگے چل کر اسلام کا ایک ستون بننے والی تھی، سنن ابو داؤد۔ ایک لمحے کے لیے اس بات پر غور کریں، اس نصف ملین روایات کے سمندر میں سے جو انہوں نے اپنی زندگی میں سنی اور جمع کی، آپ کے خیال میں انہوں نے اپنی کتاب میں کتنی شامل کی؟ صرف 4800، 1% سے بھی کم۔ یہ صرف علم جمع کرنا نہیں تھا، یہ علم کو چھاننا تھا۔ یہ ذہانت اور روحانیت کا ایک حیرت انگیز امتزاج تھا۔ اور نتیجہ تھا سنن ابو داؤد، ایک ایسی شاندار تصنیف جسے آج سنی اسلام میں حدیث کی 6 سب سے مستند کتابوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ صرف تاریخ کی کتاب نہیں، یہ زندگی گزارنے کے لیے ایک عملی رہنما ہے جو قانونی اور اخلاقی اصولوں سے بھری ہوئی ہے۔ ان کے دور کے لوگ ان کی قابلیت پر حیران تھے۔ ان کے ایک ساتھی ابراہیم الحربی نے ان کی تعریف میں ایک ناقابل یقین بات کہی، ابو داؤد کے لیے حدیث اسی طرح نرم کر دی گئی تھی جیسے پیغمبر داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کر دیا گیا تھا۔
دوسرے لفظوں میں وہ اس میدان کے ایک بے تاج بادشاہ تھے، لیکن ان کی عزت صرف ان کی ذہانت کی وجہ سے نہیں تھی۔ ان کا علم ایک بہت گہری چیز پر کھڑا تھا، ان کا تقوی اور ان کی دیانتداری، جس کی وجہ سے لوگ ان کا اور بھی زیادہ احترام کرتے تھے۔ ایک واقعہ ہے جو اس بات کو بہترین طریقے سے بیان کرتا ہے۔ ایک دن اپنے وقت کے مشہور روحانی بزرگ سہیل التستری ان سے ملنے آئے۔ وہ کوئی علمی سوال پوچھنے یا کوئی مدد لینے نہیں آئے تھے۔ ان کی ایک بہت ہی منفرد، بہت ہی عاجزانہ درخواست تھی۔ انہوں نے امام ابو داؤد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی زبان باہر نکالیں، وہی زبان جس سے آپ نے پیغمبر کے الفاظ بیان کیے ہیں، تاکہ میں اسے بوسہ دے سکوں۔ ذرا سوچئے، یہ عمل اس گہری محبت اور احترام کو ظاہر کرتا ہے جو لوگ صرف اس شخص کے لیے نہیں بلکہ اس مقدس کام کے لیے محسوس کرتے تھے جو وہ انجام دے رہے تھے۔ یہ ذہانت سے کہیں بڑھ کر تھا، یہ خالص عقیدت تھی۔ تو 5 لاکھ روایات کا مطالعہ کرنے کے بعد امام ابو داؤد نے اس ساری حکمت کا نچوڑ 4 بنیادی اصولوں میں پیش کیا۔ ان کا ماننا تھا کہ اگر کوئی شخص صرف ان 4 احادیث پر عمل کر لے تو یہ اس کی زندگی کی رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ پہلی بات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ دوسری بات، ایک اچھے مسلمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ ان چیزوں سے دور رہتا ہے جن کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تیسری، کوئی شخص اس وقت تک سچا مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ اور چوتھی، حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، ان کے درمیان کی مشکوک چیزوں سے بچو۔ تو علم کے اس عظیم محافظ کی ختمی میراث کیا ہے؟ ان کا اثر آج بھی زندہ ہے، ہر اس لفظ میں جسے انہوں نے اتنی احتیاط سے تاریخ میں گم ہونے سے بچایا۔ کہا جاتا تھا کہ ابو داؤد اپنے کردار میں اپنے استاد عظیم امام احمد بن حنبل جیسے تھے، اور یہ سلسلہ پیچھے تک جاتا تھا، ان صحابہ تک جو خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تھے۔ یہ ہمیں گہری بات سکھاتا ہے، انہوں نے صرف علم منتقل نہیں کیا، انہوں نے ایک طرز زندگی منتقل کی۔ یہ کردار اور نیکی کی ایک سنہری زنجیر تھی۔ ان کے زندگی بھر کے مشن نے اس بات کو یقینی بنایا کہ ایک اخلاقی، انصاف پسند اور ہمدرد زندگی گزارنے کا راستہ آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ رہے۔ ان کی کتاب صرف کاغذ پر لکھی سیاہی نہیں ہے، یہ ایک روشن مینار ہے جو آج بھی کروڑوں لوگوں کے لیے راستہ روشن کرتا ہے۔ تو اس ناقابل یقینی کہانی کا کون سا حصہ سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے؟ صحراؤں اور شہروں کا وہ انتھک سفر، 5 لاکھ میں سے صرف چند ہزار کا وہ محتاط انتخاب، یا پھر وہ گہری عقیدت جس نے ایک بزرگ کو ان کی زبان چومنے پر مجبور کر دیا؟ یہ کہانی اس بات کا ثبوت ہے کہ سچے علم کی حفاظت کرنا سب سے بڑی قربانیوں میں سے ایک ہے، اور سب سے لازوال میراث بھی۔